پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے پیارے بچے اور ہمارا قرآن۔ آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ایک معزز مہمان بھی ہوتے ہیں، مولانا صوبان مدنی صاحب، ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ صوبان بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آج بھی ایک دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، دلچسپ موضوع کے ساتھ اس پروگرام کو لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اسٹارٹ ٹو اینڈ اس پروگرام میں شرکت فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری معلومات ہمیں سننے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ تو ناظرین اکرام، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت قرآن پاک اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ تو قاری صاحب، آج ہمیں کون سی آیتوں کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ سورہ جن کی ابتدائی 7 آیتیں۔ سورہ جن کی ابتدائی 7 آیتیں۔ تو آئیے ناظرین اکرام، ہم تلاوت قرآن کریم کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، بہت ہی شوق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، نگاہیں جھکائے، توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی ڈھیروں ڈھیر برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لا تقول الإنس والجن على الله كذبا صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بولیں گے؟ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں منیر بھائی نے تلاوت قرآن کریم ہمیں سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق میں، ان کے شوق میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہمیں بھی خوب خوب ناظرین اکرام تلاوت قرآن کریم کرنی بھی چاہیے اور قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا بھی چاہیے۔ آئیے اب ایک کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ منیر بھائی، کون سا کلام سنانے والے؟ اے ختم رسول مکی مدنی۔ اے ختم رسول مکی مدنی، ماشاءاللہ، جی شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کانین میں تم
تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آصف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ نور مجسم تیرے سوا ہے، نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بولیں گے صاحب مل کے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں پڑھنی بھی چاہیے۔ پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب حضور کا نام لیا جائے گا تو کیا کرنا ہے؟ انگوٹھے چومنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ تو ناظرین اکرام جو ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ بھی ذرا دھیان رکھیں کہ جب بھی حضور کا نام لیا جائے تو ہمیں اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنے آنکھوں سے لگانا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ہمیں درود پاک کی کثرت بھی کرنی ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے اور شوق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے صرف کہانیوں میں سنا ہوتا ہے نا، حقیقت میں دیکھا نہیں ہوتا۔ جیسے ڈائناسور کے بارے میں ہم نے کہانیوں میں سنا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ تو جو موجود چیزیں ہیں اس میں سے بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہوتی ضرور ہیں۔ نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہیں، جیسے کہ ہوا ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے نا، محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کا وجود ہے، وہ موجود ہے۔
وہ چیز ہے، وہ قوم ہے جنات کی قوم. جنات ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں. تو جنات ہمیں نہیں دکھائی دیتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ناظرین اکرام، بہت دلچسپ ٹاپک ہے جنات کے بارے میں. تو ہمارا ٹاپک ہے جنات. آج ہم جانیں گے کہ جنات کون ہیں، کیسے پیدا ہوئے ہیں، اور جنات کس دن پیدا ہوئے، جناتوں کا کھانا کیا ہوتا ہے، جناتوں کے بارے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم آج انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ شروع سے لے کے آخر تک ہمارے اس پروگرام میں شامل رہیں. انشاءاللہ عز و جل بہت ہی خوبصورت معلومات آپ تک پہنچائی جائے گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان مولانا صوبان مدنی صاحب جلوہ فرما ہوتے ہیں. ہم اپنے سوالات کے جوابات بھی ان سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو میرا سوال یہی ہے صوبان بھائی کہ آپ جنات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہمارے ناظرین کو، ہمارے پیارے پیارے بچے موجود ہیں، تو آپ جنات کے بارے میں کیا کہیں گے ان لوگوں سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک جنات کے حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ بہت ساری مخلوق ہے. جیسا کہ ہمارے اعظم بھائی نے بھی بتایا کہ کچھ مخلوق ایسی ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہے، جیسا کہ انسان، جانور، ہم دیکھ لیتے ہیں انہیں، ہے نا. انسان ایک دوسرے کو نظر آتا ہے، اسی طرح جانور بھی نظر آتا ہے. اور کچھ مخلوق ایسے ہیں جو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کا وجود ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل خون کے اندر وٹامنس ہوتی ہیں، اسی طرح وائٹ بلڈ سیلز ہوتی ہیں. تو ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان کا وجود ہوتا ہے. ان کو ہم آلات کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، انسٹرومنٹس کے ذریعے سے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو کچھ ایسی ہیں کہ جن کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جنہیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ ہم انسٹرومنٹ کے ذریعے سے انہیں دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ان کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. جیسے ہوا ہے، خوشبو ہے. خوشبو کو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح بدبو ہے، اس کو بھی ہم محسوس کر لیتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. جو چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم ان کے وجود کو مانتے ہیں، ہم ان کے موجود ہونے کو مانتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر آبزرویشن ہو چکی ہوتی ہے نا، اس پر ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہوتے ہیں، یا پھر ایک بڑی تعداد نے اس کو مانا ہے تو ہم بھی مان رہے ہیں. اب بات ہماری چل رہی ہے جنات کی. کس کی بات چل رہی ہے؟ جنات کی. تو جنات کو ہم نے اس لیے مانا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے. ابھی قاری صاحب نے ایک سورہ کی تلاوت کی تو وہ بھی سورہ جن تھا. اور صحابہ کرام نے بھی جنات کے وجود کے بارے میں ہمیں بتایا، اور احادیث میں بھی جنات کے حوالے سے تذکرہ موجود ہے. اچھا، اگر کوئی جنات کا انکار کرے تو پیارے بچوں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جنات کا وجود ماننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. ہم جنات کا انکار نہیں کر سکتے. پیارے بچوں، جنات جو ہیں یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں. یہ جو شکل چاہے وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں. علامہ سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کے 4 پیر 4 ہاتھ ہوتے ہیں. 4 پیر، ہاں، ان کی الگ الگ شکل بھی ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا یہ بہت طاقتور ہیں. کئی ایسی عمارتیں ہیں جو جنات نے کم عرصے میں بنایا. جیسے ایک گھر ہے، اس کو تعمیر کرنے میں، اس کو بنانے میں وقت لگتا ہے، لیکن جنات کے ایسے کچھ واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے کم وقت میں بڑی سی محل تعمیر کر دی. اسی طرح کم وقت میں بڑا سا گھر انہوں نے بنا دیا. مطلب بڑی پاور ہوتی ہے ان لوگوں. جی، ان کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. جی، 2.5 دن کا جھوپڑا ہے اجمیر شریف میں، اس کے حوالے سے بھی تذکرہ ملتا ہے کہ اس کو جنات نے بنایا. اس طرح اور بھی کئی ساری عمارتیں ہیں، بلڈنگز ہیں جس کو کم وقت میں جنات نے بنایا تھا. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم نے سماعت کیا کہ
واقعی میں جنات ایک قوم پائی جاتی ہے اور اس کے وجود کا، اس کے موجود ہونے کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ سبحان بھائی، ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو جن لفظ ہے، ان کا جو نام جن رکھا گیا ہوگا وہ اس کے پیچھے کیا پس منظر ہوگا، کیوں ان کو جن کہا جاتا ہے؟ جن نام رکھنے کی کیا وجہ ہے اس میں؟ پیارے بچوں، جس بھی چیز کے نام ہوتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات بھی ہوتی ہے، صحیح، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوتی وجہ ہے۔ بھی ہوتی ہے۔ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ انسان دراصل بنا ہے نسیان لفظ سے۔ کون سے لفظ سے؟ نسیان لفظ سے۔ تو اس لفظ کا معنی ہوتا ہے بھولنا، اور انسان کے اندر بھولنے کی عادت ہوتی ہے، اس لیے انسان کو انسان کہتے ہیں۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن کا معنی ہے چھپا ہوا، یا پھر خفی، مخفی، پوشیدہ چیز، چھپی ہوئی چیز، جی، پوشیدہ چیز۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ کئی ایسی مخلوق ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، تو جنات بھی ہماری نظروں سے کیا ہے؟ اوجھل ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہماری نظروں سے چھپے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مطلب جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ چھپا رہتا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اس لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ اعظم بھائی، میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ فرشتے جو ہے، پیارے بچوں آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیں، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے نا، صحیح نہیں ہے؟ تو زمانے جاہلیت میں فرشتوں کو بھی جن کہا جاتا تھا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ فرشتے بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں سے میرا کچھ سوال ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ مٹی سے، ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ نور سے۔ اچھا، جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا انسان کی پیدائش سے پہلے، من نار السموم، بغیر دھوئیں والی آگ سے۔ بغیر دھوئیں والی آگ سے۔ جی، جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، سورہ رحمان کی آیت کریمہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، خلق الجان من مارج من نار، بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے جنات کو پیدا کیا۔ یعنی جنات کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ آگ کے شعلے سے ہوئی ہے، بغیر دھوئیں والی آگ سے جنات کو پیدا کیا گیا۔ جی، یعنی جنات کو جو پیدا کیا گیا وہ آگ سے بنایا گیا، آگ سے پیدا کیا گیا۔ جی، اچھا سبحان بھائی، جنات کو کس دن پیدا کیا گیا؟ جنات کو کس دن پیدا کیا؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو بدھ یعنی ویڈنسڈے کے دن پیدا کیا گیا، جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا گیا، اور مزید فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا کیا گیا؟ اچھا، فرشتوں کو کس دن پیدا کیا گیا؟ ویڈنسڈے کے دن۔ اور جنات کو کس دن پیدا کیا گیا؟ جمعرات، تھرسڈے کے دن، جمعرات کے دن جنات کو پیدا کیا گیا۔ یہاں ہو سکتا ہے پیارے بچوں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا انسانوں سے پہلے بھی کوئی رہا کرتے تھے اس دنیا میں؟ صحیح ہے نا، ہو سکتا ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے، تو اس کا بھی جواب میں عرض کرتا چلوں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جنات اس دنیا میں رہا کرتے تھے۔ 2000 سال پہلے؟ جی، کیا بات! حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سے جنات اس دنیا میں رہا کرتے تھے۔ اب جب یہ دنیا میں رہتے تھے تو انہوں نے خوب آپس میں لڑائیاں کرنا شروع کر دی، آپس میں خون ریزیاں کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جو انہیں مارتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ سارے جنات کیا ہو گئے، بھاگ بھاگ کر
जजीरों में, जजायर में, आइलैंड्स में जाके रहने लगे। एक और हदीस पाक का मफहूम है कि जन्नत को जहन्नम से पहले पैदा किया गया। इसी तरह रहमत वाली जितनी चीजें हैं उनको गजब वाली चीजों से पहले पैदा किया गया। इसी तरह आसमान को जमीन से पहले पैदा किया गया। किसको? आसमान को जमीन से पहले किया गया। सूरज चांद को सितारों से पहले पैदा किया गया। सूरज और चांद को सितारों से पहले पैदा किया। अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दिन को जो है वो रात से पहले पैदा किया गया। यानी पहले दिन की पैदाइश हुई, फिर उसके बाद रात की पैदाइश हुई। इसी तरह दरिया जो है, दरिया उसको खुश्की से पहले पैदा किया गया। इसी तरह आखिर में हदीस पाक में लिखा है कि जिन्नात को इंसान से पहले पैदा किया गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यानी जिन्नात को इंसान से पहले बनाया गया। सुभान भाई, आपने थोड़ी देर पहले तस्करा किया फरिश्तों का, तो फरिश्ते नूर से पैदा हैं और जिन्नात आग से पैदा हैं। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने भी बताया कि जिन्नात किससे पैदा हैं? आग से पैदा हैं। और फरिश्ते किससे बने हैं? नूर से पैदा हैं। तो सुभान भाई, सवाल ये जहन में आता है कि इब्लीस जो फरिश्तों का उस्ताद था, फरिश्तों के साथ रहता था, बाद में जब उसको जन्नत से निकाला गया आदम अलैहिस्सलाम की बेअदबी करने की वजह से, तो सवाल ये आता है जहन में, इब्लीस किस में से है? जिन्नात में से है या फरिश्तों में से है? इस बारे में कुछ रहनुमाई फरमाइए। इस हवाले से कुरान पाक की एक आयत भी मौजूद है। अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कान मिनल जिन्नी फफसका अन अम्रि रब्बिही। ये इब्लीस जो था वो कौम जिन में से था, यानी जिन्नात में से था, जिन्नात की कौम में से। हाँ, तो वो अपने रब के हुक्म से निकल गया। यानी हजरत आदम अला नबीगिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इसने सजदा नहीं किया, रब का हुक्म इसने नहीं माना, तो उस नाफरमानी की वजह से ये निकल गया। तो शैतान जो है वो जिन्नात में से है, फरिश्तों में से नहीं है। यहाँ पर हो सकता है बच्चों के जहन में ये भी सवाल आ रहा हो कि इब्लीस क्या है, शैतान क्या है। इब्लीस और शैतान ये दोनों एक ही है, और इब्लीस हो या शैतान हो, ये फरिश्तों में से नहीं है, बल्कि क्या है, ये जिन्नात में से। यानी हमें पता चला कि इब्लीस जो है वो जिन्नात में से था, फरिश्तों में से नहीं था। जी। उस वक्त जब फरिश्तों के साथ रहा करता था, फरिश्तों का उस्ताद था, तब भी वो फरिश्तों में से नहीं था, जिन्नात ही में से था। माशाअल्लाह, हमने सुना है जिन्नात पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, तो इंसान ज्यादा हैं या जिन्नात ज्यादा है? जिन्नात की तादाद के बारे में कुछ फरमाएं। जी, ये सही तादाद के जिन्नात कितने हैं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन कुछ रिवायतें ऐसी है कि इनके तादाद का अंदाजा इसमें बताया गया। एक रिवायत है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन से मरवी है कि चौथी जमीन के ऊपर और तीसरी जमीन के नीचे इतनी जिन्नात हैं। चौथी जमीन के ऊपर और तीसरे जमीन के नीचे इतने जिन्नात हैं, ये अगर इकट्ठे जमा हो जाएं और सूरज के आड़ में आए तो सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी इतनी तादाद इनकी है कि ये सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। एक रिवायत तो ये है। एक और रिवायत है, हजरत सैयदना अम्र बिकाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इंसान के यहाँ, बहुत ही प्यारी रिवायत है, इंसान के यहाँ जब एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं। कितने बच्चे पैदा होते हैं? 9 बच्चे पैदा होते हैं। यानी इंसान के यहाँ अगर एक बच्चा पैदा हुआ तो जिन्नात के यहाँ कितने बच्चे पैदा होते हैं? 9 बच्चे। इंसान से 9 गुना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की जितनी तादाद है उससे 9 गुना ज्यादा जिन्नात की तादाद है। जिन्नात इतनी भारी तादाद में है कि इंसानों से भी ज्यादा जिन्नात दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, दुनिया में रहते हैं तो उनको जीने का कोई सहारा भी होगा, कोई खाने की अशिया भी होंगी। तो जिन्नात का खाना क्या खाते हैं वो? जी, हम तो वैसे बिरयानी भी खाते हैं और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम खाते हैं। सही। तो जिन्नात के खानों के हवाले से 2 रिवायतें मेरे सामने हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत का ये मफहूम है
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک سانپ آیا اور آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کرنے لگا. پھر وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جن تھا. تو صحابہ کرام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اس نے آپ سے کیا کہا, کیا پوچھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آ کر مجھ سے یہ درخواست کرتا ہے, یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی امت کو کہیں کہ لید اور ہڈیوں سے استنجا نہ کریں, اس میں ہمارا رزق ہے, کیونکہ اس میں ان کا کیا ہے, کھانا ہے. تو حدیث پاک کی شرح میں آتا ہے کہ جب جنات ہڈیوں کو کھانا چاہتے ہیں, جو ہڈیاں ہوتی ہے جب ان کو وہ کھانا چاہتے ہیں تو اس پر گوشت پروان چڑھ جاتا ہے, ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا. اسی طرح ایک اور روایت ہے, ایک انصاری صحابی تھے, وہ کچھ عرصے تک جنات کے قبضے میں تھے, جنات کے چنگل میں پھنس گئے تھے. جب یہ واپس آئے, حدیث پاک کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں, جب یہ واپس آئے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ تم جنات کے ساتھ تھے, جنات کے چنگل میں پھنس گئے تھے, تو یہ بتاؤ کہ جنات کھاتے کیا ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیں, جنات کھاتے کیا ہیں؟ تو وہ انصاری عرض گزار ہوئے کہ وہ لوبیا نام کی سبزی کھاتے ہیں, یا ہر وہ چیز کھاتے ہیں جس پر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا, جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اسی طرح ان سے پوچھا گیا کہ جنات پیتے کیا ہیں؟ کھانے کی چیز کا تو پتہ چل گیا کہ وہ لوبیا نام کی سبزی کھاتے ہیں, یا پھر جن چیزوں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ کھاتے ہیں. اب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ وہ پیتے کیا ہیں؟ تو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ جزف کھاتے ہیں. جزف جو ہے وہ ایک یمنی گھاس ہے کہ اگر وہ اس کو کھا لیتے ہیں تو انہیں پانی کی ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوتی. ایک اور تشریح اس کی یہ ہے کہ جزف اس پانی کو کہتے ہیں جس کو ڈانپ کر رکھا نہیں جاتا, یعنی کہیں پانی رکھا ہوا ہے اور اسے ڈانپا نہیں گیا تو ان پانی کو جنات اپنے استعمال میں لے لیتے ہیں. یعنی پینے کے لیے وہ پانی استعمال کرتے ہیں جو ہم ڈھانپ کر نہیں رکھتے. اس طریقے سے کھانے کے لیے جو ہم ہڈیاں چھوڑ دیتے ہیں ان پر ان کے لیے گوشت چڑھ جاتا ہے, اور یا اسی طریقے سے گوبر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے. یہاں پر میں ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا کہ جنات بھی کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ مسلمان نہیں ہوتے. پیارے بچوں, جب آپ نے کھانے کے آداب سیکھے ہوں گے تو اس میں آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ ہڈیوں کو اچھی طرح سے چوس لیتے ہیں, پھر اس کو رکھیں تو کیا پڑھ کے رکھیں؟ بسم اللہ. بسم اللہ پڑھ کے رکھیں. یہ اس لیے کہا جاتا ہے, روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہڈیاں اچھی طریقے سے چوسنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر رکھتا ہے تو اس کو مسلمان جنات استعمال کرتے ہیں, شریر جنات اس کو استعمال نہیں کرتے. تو ہمیں اس پر بھی انشاءاللہ عمل کرنی ہے. جب بھی ہم گوشت کھائیں, ہڈیاں بچ جائیں, اچھی طرح اس کو چوس لیں اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو دسترخوان پر رکھیں, انشاءاللہ اس کو اچھے جنات استعمال کریں گے. آپ نے بہت ساری معلومات جنات کے حوالے سے سنی, اور بھی بہت ساری دلچسپ معلومات جنات کے حوالے سے موجود ہیں. اگر ناظرین آپ بھی توجہ فرمائیں کہ قوم جنات اور امیر اہل سنت, یہ رسالہ ہو سکتا ہے آپ کے اسکرین میں شو بھی ہو رہا ہو. اس رسالے کے اندر جنات کی بہت ساری معلومات جو یہاں بیان کی گئی, اس کے علاوہ اور بھی معلومات اس کے اندر موجود ہیں. آپ بھی ضرور اس کا مطالعہ کریں. تو اب بچوں, آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس رسالے کو ہو سکے تو ضرور پڑھیں, ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین, بہت ہی دلچسپ اور انوکھی معلومات ہم تک پہنچی ہے. جنات کس دن پیدا ہوئے, جنات کس سے جو ہے ان کو بنایا گیا ہے, جنات کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, جنات کتنی تعداد میں ہیں. بہت ساری چیزیں ہم نے آج کے اس سلسلے میں سیکھنے کی, سمجھنے کی سعادت حاصل کی ہے. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے
ایک سیگمنٹ اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، کیا قرآن میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ عز و جل جانیں گے کسی ایک خاص چیز کے بارے میں۔ ویسے تو قرآن پاک کے اندر ہر ایک چیز کا روشن واضح طور پر بیان موجود ہے، لیکن آج ہم خاص کسی ایک چیز کے بارے میں قرآن کریم کے اندر سننے کی سعادت حاصل کریں گے، کیا قرآن کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ آئیے ناظرین تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کون سی چیز منتخب کی ہے اور کس چیز کا تذکرہ ہم قرآن میں سننے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، اللہ نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، ساری چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن ایک اللہ کی بہت ہی چھوٹی سی مخلوق ہے جو ہمیں بہت چھوٹی نظر آتی ہے، جس کو مکڑی کہا جاتا ہے۔ مکڑی دیکھیے نا آپ لوگوں نے، ماشاءاللہ، ہاں، اس کے ساتھ اس کا جال بھی بنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ کیا قرآن میں مکڑی کا بھی تذکرہ موجود ہے؟ جی ہاں، اور یہ مکڑی ہی تھی کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے کی طرف ہجرت کی تو مدینے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور میں ٹھہرے تھے۔ کون سی غار میں ٹھہرے تھے؟ غار ثور میں ٹھہرے تھے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا تو جو اس وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں وہ حضور کے پیچھے پیچھے نکل گئے اور وہ اس غار تک پہنچ گئے۔ غار پر پہنچے تو دیکھا کہ غار کا جو منہ ہوتا ہے نا، کھلا ہوا جو منہ ہوتا ہے، تو غار کے منہ پر مکڑی کا جال بنا ہوا ہے اور غار کے منہ پر کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ اب وہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ اس کے اندر کوئی شخص نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی جائے گا تو جالا جو ہے وہ مکڑی کا ٹوٹ جائے گا، یہ انڈے رکھے ہوئے ہیں تو انڈے پھوٹ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ انڈے بھی اپنی جگہ سلامت ہیں اور جالا جو مکڑی نے بنا ہے وہ بھی اپنی جگہ سلامت ہے۔ تو وہ لوگ واپس جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تھے، آرام فرماتے، تو اس مکڑی کے جال کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ پائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے محفوظ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کے جال کے ذریعے اور کبوتر کے انڈوں کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آئیے قرآن میں اس کا تذکرہ سننے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی انٹرسٹنگ معلومات جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مکڑی ایک عجیب الخلقت جانور ہے۔ اس کے 8 پاؤں ہوتے ہیں۔ کتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ 8 پاؤں ہوتے ہیں مکڑی کے۔ اسی طریقے سے اس کی آنکھیں 6 ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ 6۔ تو پیارے بچوں، مکڑی ایک ایسا جانور ہے کہ جو قناعت پسند ہوتا ہے۔ قناعت پسند مطلب اس کے اندر ہرس نہیں ہوتی ہے، لالچ نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ مکڑی کے علاوہ دیگر آپ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو دیکھیں گے، جیسے مکھی ہے یا مچھر ہے، تو ان کے اندر ہرس پائی جاتی ہے۔ مچھر جہاں بھی بیٹھتا ہے تو خون چوس لیتا ہے نا انسان کا، تو مچھر کے اندر بھی ہرس پائی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ مکڑی کی غذا کیا ہے؟ وہی حریص جانور جن کو مکھی اور مچھر کہا جاتا ہے۔ مکڑی کس کو کھاتی ہے؟ مکھی اور مچھر کو کھاتی ہے۔ تو قناعت کرنے والا جو جانور ہے مکڑی، یہ ان حریص جانوروں کو کھاتی ہے جن کو مکھی کہا جاتا ہے، جن کو مچھر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، قدرت ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے بھی مکڑی کو دیکھا ہے، تو کچھ بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مکڑی سے بہت ڈرتے ہیں۔ مکڑی جہاں بھی دیکھ لیں گے تو ڈر جائیں گے۔ اچھا، مکڑی میں بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، کچھ کے اندر زہر بھی ہوتا ہے۔ جو جنگلوں میں بڑی بڑی مکڑیاں پائی جاتی ہیں نا، ان کے اندر زہر بھی ہوتا ہے، زہریلی بھی مکڑی ہوتی ہیں۔ کچھ نارمل مکڑی ہوتی ہیں جو ہم لوگ گھروں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مکڑی جب آتی ہے تو اپنا جال لے کر آتی ہے نا۔ مکڑی جال کے اندر رہتی ہے، کئی دن تک وہ جال کے اندر رہتی ہے، کچھ کھاتی نہیں ہے۔ اچھا، مکڑی جب ہوتی ہے تو اس کا جال بھی ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا بہت سارے گھروں کے اندر کہ جال لگا رہتا ہے، مکڑیوں کا جال ہوتا ہے، کبھی کسی کونے میں کبھی کسی کونے میں۔ ناظرین کرام بھی توجہ فرمائیں کہ آپ نے ذرا گھر میں غور فرمائیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے مکڑی کا جال نظر آئے گا۔ اچھا، مکڑی کے جال کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالوں کو دور کرتے رہو کہ یہ مفلسی اور ناداری کا باعث ہے، سبب ہے۔ یعنی مفلس ہو جانے کا ایک سبب ہے جب انسان اپنے گھروں سے مکڑی کے جالوں کو دور نہیں کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ بھی چیک کر لیں اپنے گھروں کی دیواروں کو، کھڑکیوں کو، جہاں جہاں جو کونے ہوتے ہیں نا، جہاں پر مکڑیاں زیادہ ٹہلتی ہیں، تو اگر جالا ہے کہیں پر تو اس کو صاف کرنے کی ترکیب ضرور بنائیں۔
اچھا پیارے بچوں، اب ہم جانتے ہیں مکڑی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پر فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کیا اچھا ہوتا اگر جانتے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے، مکڑی کا جو جال ہوتا ہے بہت نازک ہوتا ہے، اب ذرا سا ہاتھ ماریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا نا۔ ہاں، تو اگر آپ کے گھروں میں بھی کہیں پر مکڑی کا جال ہو، اور یہ مفلسی کی علامت ہے، تنگ دستی اس سے آتی ہے، اس سے جو ہے وہ انسان مفلس ہو جاتا ہے، تو آپ بھی گھر پہ جائیے گا تو چیک کیجیے گا کہ کہاں کہاں مکڑی کا جال لگا ہوا ہے، اور وہ مکڑی کا جال ہو تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی کہ مکڑی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک قرآنی دعا۔ ایک قرآنی دعا۔ اس سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ ہم مولانا صوبان مدنی صاحب سے ایک قرآنی دعا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صوبان بھائی، آج کون سی دعا ہم سب کو یاد کروانے والے ہیں؟ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ کشتی پر سوار ہونے کے بعد کیا دعا پڑھنا ہے انشاءاللہ اس کو یاد کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جو کبھی نہ کبھی جیسے سمندری علاقے سے قریب بھی ہم رہتے ہیں تو کشتی پر سوار ہونے کا موقع ملتا ہوگا، تو کشتی پر سوار ہونے کے بعد ہمیں کیا دعا پڑھنی ہے وہ انشاءاللہ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جب طوفان نوح آیا تھا تو نیک لوگ جو تھے، اچھے لوگ جو تھے، وہ کشتی پر سوار ہو گئے تھے، جانور بھی سوار کیے گئے تھے۔ تو اس وقت ماجرا کچھ یوں تھا کہ جب حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ پڑھتے تو کشتی چل پڑتی، اور جب کشتی کو رکانا چاہتے تو پھر بسم اللہ پڑھتے تھے۔ تو انہی سے نسبت رکھنے والی دعا انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ سارے بچے اپنے ہاتھوں کو دعا کی صورت میں اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اللہ کے نام سے اس کا ٹہرنا۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دعا بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے، ساتھ ہی اس کا ٹرانسلیشن بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو کشتی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کیسے چلتی تھی؟ جب وہ بسم اللہ پڑھتے تھے، اور جب ٹہرانا چاہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ پڑھتے تھے۔ تو انہی سے نسبت رکھنے والی یہ دعا ہے، تو ہم بھی جب کشتی پر سوار ہوں تو اس دعا کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ جی، آپ میں سے کوئی دعا سنانا چاہیں گے؟ چلے سنائیں۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ دعا اور اس کی ٹرانسلیشن آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، آپ بھی اس دعا کو یاد کریں، اور جب بھی کشتی پر سوار ہوں حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی یہ دعا آپ بھی ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اپنے منزل مقصود تک حفاظت کے ساتھ انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت معلومات آج ہم تک پہنچی ہے۔ آپ لوگوں کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا نا، جنات کے ٹاپک پہ گفتگو چلی، اور یقیناً ناظرین کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا کہ بہت اچھی معلومات، بہت انٹرسٹنگ، بہت انوکھی معلومات ہم تک پہنچی ہے۔
اور آج ہم نے دعا سیکھنے کی بھی، دعا یاد کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور مکڑی کا بھی تذکرہ ہم نے قرآن کے اندر سننے کی، سمجھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ ملیں گے آپ سے انشاءاللہ عز و جل ایک نئے سلسلے کے اندر۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ FGN چینل پر کڈس کے جو دیگر پروگرام آتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو ضرور دکھائیے۔ FGN چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔